سید واقر حسین ابن سید جعفر حسین مرحوم کو معزز صاحبین اکرام، میں نے جس آیت مبارکہ کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ قرآن مجید کا جو 5واں سورہ سورہ مائدہ ہے، اس کی یہ آخری آیت۔ اس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تم لوگ اگر کہیں شہادت کا مسئلہ آ جائے تو تم شہادت اور گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور شہادت و گواہی میں عدالت سے کام لو، اور اگر آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف اور لڑائی جھگڑا ہو تو ایسی حالت میں بھی تم، اس عداوت میں بھی تم ایسا نہ ہونے دو کہ انصاف کا دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، ایسی حالت میں بھی تم جائے گواہی میں عدالت برتو۔ اور اللہ پروردگار عالم تقویٰ کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے اور ہر اس چیز کا جاننے والا ہے جو کچھ تم کیا ہے عمل کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم ہم سب کو زندگی کے 2 چیپٹر، 2 موضوع، 2 سبجیکٹ میں ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اس کا نام ہے عدالت، اور جس سبجیکٹ میں، جس چیپٹر میں زندگی کے ہمارے عمل کے اس شعبے میں جو ہمارے اور آپ کی سب کی زندگی سے جڑی ہوئی چیز ہے وہ ہے شہادت، گواہی، اور وہ ہے عدالت۔ چاہے کہیں پہ بھی جاؤ، عدالت، شہادت میں عدالت کی ضرورت ہو، گواہی کا مسئلہ ہو جائے تو وہاں پر تمہیں چاہیے کہ تم عدالت سے کام لو، انصاف سے کام لو، اور اگر دیکھو آپس میں کبھی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، یہ نیچرل سی بات ہے، تو تم اس عداوت میں بھی کیا ہے عدالت برتو۔ توجہ فرمائیے، لفظوں کو سمیٹ کر بات کو آسان کر دوں کہ چاہے شہادت کا مسئلہ ہو، گواہی دینے کا مسئلہ ہو، پھر آئے خدا میں قربانی پیش کرنے کا مسئلہ ہو، کہ کسی زندگی میں عداوت کا مرحلہ آ جائے، چاہے شہادت ہو کہ عداوت ہو، ہر حال میں ہمیں عدالت کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ توجہ فرمائیے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہ عدالت اور شہادت اور یہ عداوت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، صرف غازی پور کے سماج میں ہے، بنارس کے سماج میں نہیں ہے، صرف بنارس کے سماج میں ہے تو الہ آباد کے سماج میں نہیں ہے، اگر الہ آباد میں پایا تو ایسا نہیں ہے کہ ایران میں نہیں ہے، ایسا نہیں کہ امریکہ میں نہیں پایا جاتا، ایسا نہیں کہ عراق میں نہیں پایا جاتا، چاہے دنیا میں بھی پروردگار عالم کا یہ احکام، یہ حکم نافذ اور جاری ہے کہ دیکھو جہاں کہیں بھی شہادت کا مسئلہ آ جائے، وہاں پر جہاں کہیں بھی عداوت اگر پیش نظر ہو جائے تو وہاں پر تم عدالت سے کام۔ توجہ فرمائیے، تو اب ہمیں غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ عداوت میں اور عدالت میں، عدالت کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں جو عدالت کی جو ڈیفینیشن، جو پریبھاشا، جو تعریف ہمارے ذہنوں میں ہے، عدالت یعنی سب کو برابر سے بانٹ کے دے دینا، عدالت یعنی کسی کا حق کسی کے گردن پر کہنے نہ پائے، عدالت یعنی مساوات، عدالت یعنی برابری، عدالت یعنی سب کو ایک برابر کر دینے کا نام ہے عدالت۔ اور جو فرمائیے آپ، اسی پر پوری دنیا کوشش کر رہی ہے اور صحیح کر رہی کہ ہر جگہ عدالت ہو جائے، چاہے کسی بھی کاسٹ کا رہنے والا ہو، سب کو عدالت ایک سب میں لا
لا کر کھڑا کر دیا جائے اور ہمارے معاشرہ سماج کے ذہنوں میں بھی عدالت کا یہی معنی بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے یہ عدالت اسے نہیں کہتے ہیں، اسے مساوات کہتے ہیں، اسے برابری کہتے ہیں۔ عدالت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سب کو برابر سے تقسیم کر دیا جائے، عدالت اس کا چیز کا نام ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اقدار کو حق ادا کر دیا جائے۔ عدالت کی جو ڈیفینیشن تھی وہ کل شیء علی محلہ، ہر چیز کو ہر شے کو اس کے اپنے اصل محل پر رکھنا، اپنی جگہ پر رکھنے کا نام ہے عدالت۔ اگر اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو بالکل عدالت کے برعکس آ جائے گا۔ کیا ہے؟ جب عدالت کے بالکل برعکس جو معنی آتا ہے عدالت یعنی انصاف کے باتیں اور اس کے بالکل برخلاف کیا کوئی ظلم آ جائے گا۔ عدالت کے بالکل مخالف میں ظلم آ جائے گا اگر اس شے کو اس کے مقام پر نہ رکھا جائے۔ ایک بتاؤ سنوار پریور ابھی میں مثال دوں گا۔ عدالت، ہم عدالت کے معنی کو سمجھیں۔ ہمارے یہاں پیش نماز میں بھی مسئلہ شریف بھی سن لیجیے تاکہ سب کے ذہن نشین ہم اپنے یہاں پیش نماز میں سوچتے یہ سب سے پہلے شرط ہے کہ امام عادل ہونا چاہیے، پیش نماز پڑھنا چاہیے، عادل ہونا چاہیے۔ عادل کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام عادل ہے یعنی بالکل برابر، کبھی کوئی سب میں انصاف کرتا ہوگا، سب میں مساوات کرتا ہوگا، سب میں برابری کرتا ہوگا۔ لیکن پیش نماز میں امام کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو، گناہ صغیرہ کی تکرار نہ کرتا ہو۔ یہ ہے عدالت کا معنی پیش نماز۔ اور عدالت کا معنی ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اور کون سمجھے گا؟ اس لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ عدالت سے دور رہیں گے جن کے ہاں اصول دین میں عدالت نہیں پایا جاتا۔ اور تو پورے مسلمانوں کے ہاں چاہے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اصول دین 3 ہے لیکن اصول مذہب 5 ہے۔ تمام مسلمانوں کے ہاں توحید پائی جاتی ہے، توحید، نبوت، قیامت۔ اس توحید اور نبوت کو جو بیلنس بنائے ہوئے ہے، جو دین کی کڑی ہے، مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کا نام ہے عدالت۔ اس کے بعد عدالت، نبوت اور قیامت کے درمیان جو بیچ کی کڑی ہے امامت، مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب تو ظاہر کی بات ہے جو 3 ہی پر عمل کرے گا، 5 کا راستہ چھوڑ دے گا، ہمیشہ بھٹکتا ہوگا۔ کسی پر کوئی کمنٹ نہیں ہے، ان کی عدالت نہیں پایا جاتا اصول دین میں، ان کے امامت کا تصور نہیں ہے اصول دین میں۔ نبوت اور نبوت کے بعد ڈائریکٹ قیامت، یہ ہے عدالت۔ تو بات چل رہی ہے عدالت کسے کہتے ہیں، یعنی ہر شے کو اس کے اپنے اصل مقام پر رکھ دینے کا نام ہے کیا ہے؟ عدالت۔ ٹوپی سر پہ رہنے کی جگہ ہے، موزہ پاؤں میں رہنے کی جگہ ہے، جراب کی جگہ یہ کہ وہ پاؤں میں رہے، ٹوپی کی جگہ یہ کہ سر پہ رہے۔ اگر اسی کے برعکس کوئی ٹوپی پیر میں پہن لے اور موزہ سر پہ رکھ لے تو یہ عدالت نہیں ہے، ظلم۔ کسی کا کچھ بگڑے گا نہیں، لیکن ہر انصاف پسند مزاج یہی کہے گا کہ یہ ظلم کر رہا ہے۔ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ جو جس کا مقام تھا، جو جس کی جگہ تھی، اسے دیکھ پر صلوات نہیں بڑھا۔ عدالت کا
ہمارے یہاں زیادتی یہ ہوتی ہے کہ اگر کبھی ایک تو ہمارے یہاں لڑکیوں کا میراث بڑھتا ہے تو بالکل لڑکوں کے برابر بانٹ دیا جاتا ہے یا پھر محروم کر دیا جاتا ہے. یہ عدالت کے خلاف ہے. اگر برابر کر دے دیا جائے تو یہ زیادتی ہے. اس لیے کہ میراث میں مسئلہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو عورت کے 2 برابر دیا جائے گا. یعنی 3 حصہ ہے، 1 حصہ لڑکی کا عورت کا ہوگا، 2 حصہ مرد کا ہوگا. ہمارے سب کو برابر دے دیا جاتا ہے تو بھی اختلاف کا باعث بنتا ہے، یا بالکل سرے سے دیا ہی نہیں جاتا ہے تو بھی اختلاف کا باعث بنتا ہے. یہ صرف اور صرف سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عدالت کا دامن چھوڑ دیا ہے. صلوات دیور محمد ہمارے عدالت کیا کہ اگر ایک ماں ہے اس کے 3 بچے، ایک بچہ 5 سال کا، ایک بچہ 12 سال کا، ایک بچہ 18 سال کا. اگر ماں نے 6 روٹیاں بنائی، اب بڑی انصاف پسند ماں عدالت پر عمل کرتے ہوئے اس نے 2 روٹی اٹھایا، 5 سال والے بچوں کو بھی 2 روٹی دے دیا، 12 سال والے بچوں کو بھی 2 روٹی دے دیا، 18 سال والے بچوں کو بھی 2 روٹی دے دیا. ہمارا معاشرہ سماج مل کے یہی کہے گا بہت عدالت سے کام دیا ہے، بہت انصاف سے کام دیا ہے، بڑا مساوات کا درس دیا ہے، بڑا برابری کا درس دیا ہے. دیکھا اس نے کیسا انصاف کیا، ذرا بھی کمی نہیں کی. جو 2 روٹی سب کو برابر دے دیا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدالت نہیں ہے، یہ مساوات ہے. مساوات عدالت اس چیز کا نام ہے کہ جو جس کو جتنی کی ضرورت ہو، جس کا جتنا حق ہو، حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے، اسے کہتے ہیں عدالت. جس بچے کی عمر 5 سال کی ہے اس کو 2 روٹی کی بھوک نہیں ہے، اور جس کی عمر 12 سال کی ہے اس کی 2 روٹیوں کی بھوک ہو جائے. لیکن جس کی عمر 18 سال کی ہے اس کی بھوک اور زیادہ ہے. عدالت یہ نہیں تھا کہ 2 روٹیاں برابر تقسیم کر دی جائے. اصل عدالت یہ کہ جس کو جتنی بھوک ہے اس کی ضرورت کو پورا شہادت کا مسئلہ ہو کہ عداوت کا مسئلہ ہو، عدالت سے کام لیجیے. کاش آپ میرا یہ میسج اور پیغام ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں تک بیٹھ جائے. اگر کہیں بھی کسی معاشرے اور سماج، کسی خاندان، کسی گھر میں بھی اگر عداوت جیسی بیماری پیدا ہو جائے تو عداوت کے دائرے کو محدود رکھیے. وقت گزرنے کے ساتھ دائرہ تنگ ہو جائے گا، عداوت ختم ہو جائے گا. اگر عداوت کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا تو یاد رکھیے کبھی بھی وہ دشمنیاں ختم نہیں ہوں گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا خاندان بکھر جائے گا، پورا خاندان الجھ کے رہ جائے گا، پورا معاشرہ سماج الجھ کے رہ جائے گا. تو یاد رکھیے عداوت کریے، عداوت ہو جاتی ہے، نیچرل بات ہے، فطرت کی بات ہے. انسان کی یہ بات جبلت میں داخل ہے کہ عداوت نہ ہو. یہ انسان سب انسانیت سے وابستہ نہیں رکھتا ہے، اور قرآن نے بھی منع نہیں کیا. ہاں لیکن قرآن نے اس بات پر توقع ضرور کیا ہے کہ دیکھو اگر عداوت ہو جائے تو عداوت میں بھی تم کیا ہے، عدالت سے کام. جب تمہارے یہاں عداوت میں عدالت پائی جائے گی، پھر میں جملہ دہرا ہوں، جب دائرہ وقت گزرے گا عداوت کا دائرہ تنگ ہوتا ہے. عداوت محبت میں کیا کریے. ہمارے معاشرے سماج کا المیہ یہی ہے کہ اس عمل کو مرد کسی حد اگر کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہمارے
گھر کی خواتین اس پر اتنی شدت سے عمل کرتی ہیں کہ عورت کی محبت میں عورت جب تک ایک گھر کی لکڑی دوسرے گھر پہنچا نہیں دیتی ہے اسے سکون نہیں ملتا۔ عدالت کے دائرے میں رہے گی تو یہ عداوت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر جتنا زیادہ عداوت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا ہم بھی ذلیل ہوں گے، خانوادہ بھی ذلیل ہوگا، ہمارا معاشرہ سماج کی پستی کی طرف چلا جائے گا۔ عداوت ہو جائے، دشمنی ہو جائے، آپس میں بیٹھ کر سمجھوتا کر لیجئے، کمپرمائز کر لیجئے، کچھ صلح مصالحت کر لیجئے۔ اگر کسی نے جرأت نہیں کی تو محلے کے مولانا صاحب کا بلاؤ، ہم مصالحت کروا دیتے ہیں، کمپرمائز کروا دیتے ہیں۔ نہیں، یہ بھی اکڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اکڑے ہوئے ہیں، وہ بھی قدم آگے نہیں بڑھاتے، وہ بھی سر نہیں جھکاتے۔ نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں ہوگی مولانا صاحب، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ عدالت کھلی ہوئی ہے، ہم تھانے میں چلے جائیں گے، ہم کوتوالی میں چلے جائیں گے، ہم کچہری میں چلے جائیں گے، کیسے نہیں ہمارا حق ملے گا، مقدمہ کھڑا کر دیں گے۔ ارے دیکھیں گے یہ کہاں تک کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بات گھر کی تھی، بات مسجد کی تھی، تھانے میں پہنچ گئی، کوتوالی میں پہنچ گئی، کچہری میں پہنچ گئی، جج کے پاس پہنچ گئی، وکیلوں کے ہاتھوں میں فائل پہنچ گئی، مقدمہ چل رہا ہے، سال 2 سال 5 سال 10 سال لڑتے رہے مقدمہ۔ نوبت یہ آئی کہ گھر کے زیورات بک رہے ہیں، بڑے بڑے زمینداروں کو دیکھا گیا ہے گھر کے زیورات بک رہے ہیں، اور پستی طرف گئے گھر کے برتن بک رہے ہیں۔ جب دونوں عاجز آ گئے، ایک مرتبہ تھانے دار کے پاس پہنچے، کہا بھیا بس، کہا اور لڑو گے، کہا نہیں بس، کہا کیا چاہتے ہو، کہا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، اگر کمپرمائز ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ ارے محلے کے مولانا صاحب بھی تو شروع میں یہی کہہ رہے تھے کہ گھر کی سب جانے سنوات پر کے بعد ایسے سنیے، عداوت میں بھی عدالت برتو تاکہ تمہاری دشمنیاں انسانوں کی دشمنی رہے، شیطانوں کی دشمنی نہ ہونے پائے۔ میں کہا سب توجہ فرمائے، اگر عداوت میں آپ عدالت سے کام نہیں لیں گے تو یہ شیطان کی اتباع ہوگی، شیطان کے چیلوں کی پیروی ہوگی۔ اسی لیے عدالت میں بھی عدالت برتو تاکہ کم از کم انسان تو رہو، اس لیے کہ پیش نظر ہے شیطان کی عداوت کسے کہتے ہیں اور انسان کی عداوت کسے کہتے ہیں۔ شیطان مردود بارگاہ ہوا، آسمان سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ دشمنی کس سے تھی؟ دشمنی کس سے تھی؟ شیطان کی آدم سے تھی۔ جب نکلا تو چیلنج کس کو دے رہا ہے؟ اولاد آدم کو۔ لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے پروردگارا میں جا تو رہا ہوں زمین پر، لیکن صراط مستقیم پر بیٹھ کر اولاد آدم کو بہکاؤں گا، اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اولاد آدم کا گلا گھونٹوں گا۔ اے شیطان، تجھے دشمنی آدم سے تھی، اولاد آدم نے کیا بگاڑا؟ ایک جملے کی تشریح کر دو، عداوت کے دائرے کو محدود رکھیے۔ بات سے جھگڑا ہے تو بات تک جھگڑا محدود کریے، بیٹوں سے انتقام نہ دیجیے، پوتوں سے نہ الجھیے۔
یہ شیطان کی سیرت ہے، انسان کی سیرت نہیں ہے۔ شیطان یہی کہہ رہا تھا کہ آدم میں جا رہا ہوں زمین پر، صراط مستقیم پر بیٹھ کر میں تیری اولادوں کو، اولاد آدم کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، گلا گھونٹوں گا۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، یہ تھی عداوت میں عدالت کے دائرے سے خارج ہو جانا۔ عداوت آدم سے تھی، دشمنی اولاد آدم سے نکالی جا رہی ہے۔ ارے ہماری جانیں قربان ہو جائیں حسین ابن علی کے فرمودات اور جملات پر کہ حسین ابن علی نے سرزمین کربلا پر پوچھا مجھے کیوں قتل کر رہے ابو ذر نبی، تمہارے بابا کی دشمنی میں، دشمنی بابا سے تھی، انتقام حسین سے لیا جا رہا ہے۔ جملے کو دوہرا، جو جملہ شیطان دوہرا رہا تھا وہ واقع شیطان۔ میں صراط خدا پر چیلنج ہے، یہ بھی دشمنی کرنے کا انداز ہے، چونکہ منافقت نہیں شیطان کیا، خدا پر چیلنج دیا، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کے بیٹھا ہوں، بیٹھ کے بہکاؤں گا اور آدم کو گمراہ کروں۔ صراط مستقیم نے واضح کر دیا، کہاں صراط مستقیم؟ کہا مسجد کے دروازے پہ آ جائے گا، امام بارگاہوں کے دروازے پہ آ جائے گا، اچھی سوسائٹی میں آ جائے گا، اچھے سماج میں آ جائے گا، اچھے معاشرے میں آ جائے گا، اور آنے کے بعد اولاد آدم کو بہکائے گا۔ کم از کم اتنی جملوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ شیطان کبھی بھی جوئے کٹوں پر نہیں جائے گا، شیطان سنیما ہال پہ نہیں جائے گا، شیطان شراب خانے پر نہیں جائے گا، شیطان صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھے گا، اور صراط مستقیم پہ آئے گا تو ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں لے کے نہیں آئے گا، لیکن نمازیوں کے لباس میں آئے گا، کرتا پیجامہ پہن کے آئے گا، داڑھی رکھ کے آئے گا، لباس پہن کے آئے گا۔ ممکن ہے کہ عالم کا لباس پہن کے آئے گا۔ تھوڑے دنوں پہلے اور تیز میڈیا پر یہ کلپ وائرل ہوتی کہ فلاں مولانا نے وہ جھنڈا اٹھا دیا، فلانا مولانا صاحب نے وہ نعرہ لگا دیا، فلانا فلاں صاحب نے یہ کر دیا، فلاں ایسے ہو گیا۔ بہت تیزی کے ساتھ میڈیا پر یہ کلپ وائرل ہو رہے تھے، تو دیکھ رہے تھے طرح طرح کے سوال ہے۔ کیا کہا شیطان نے؟ لاکھ کو ڈالنا اولاد صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ میں بیٹھوں گا، اور بیٹھنے کے بعد میں بہکاؤں گا۔ لباس کے دھوکے میں نہ آئیے گا، اگر کسی کو پرکھنا ہو تو نماز کے گھٹوں سے نہ پرکھو، اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھ لو، اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھ لو۔ اگر کسی کو پرکھنا ہو تو مسجدوں کے دروازوں پر نہیں، چوراہوں پر پرکھ لو۔ اگر کسی کو پرکھنا ہو تو مصلے پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دکان پر دیکھ لو کہ اس کے ترازو کا کانٹا کتنا۔ دور میں مدرسے میں چوری ہو گئے، شعبے طالب علم نے چوری کر لیا، طالب علم نے چوری کر لیا۔ امام خمینی تک یہ بات پہنچی تو آپ نے برجستہ یہی کہا
یہ نہ کہو کہ کسی طالب علم نے چوری کر دیا، بلکہ یہ کہو کہ کوئی طالب علم، کوئی چور طالب علم کے بیس میں اب سمجھ میں آیا؟ لباس کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام بیان الانسان محبوب تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی عبادت ہے، انسان کا تقویٰ ہے، انسان پرہیزگار ہے۔ لباس کے دھوکے میں نہ آنا ورنہ بہت جاؤ گے، اس لیے کہ شیطان کا کھلا ہوا چاہیے۔ لا قدرنا علی صراط المستقیم، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر اولاد آدم کا بلا دوں۔ قرآن کا یہ پیغام ہم سے چھوٹنے نہ پائے کہ عداوت میں میں بار بار جملے دہرا رہا ہوں کہ عداوت میں عدالت سے کام لو، اگر عدالت سے کام نہ لو گے تو سرزمین کربلا تمہارے دامن گیر ہو جائے گی۔ حسین نے فیصلہ کن جملے کہہ دیا، جو قاتلان حسین کو قاتلان حسین کا ایمان ثابت کرنے میں لگے ہیں، پہلے وہ ان کے جملوں کو ملائیں اور شیطان کے جملوں کو ملانے کے بعد یہ پرکھ لیں کہ قاتلان حسین کا مذہب کا مطلب انسان نہیں بلکہ شیطان کا مطلب۔ ان کے جملے شیطان کے جملوں سے منحرف تھے، جو شیطان کر رہا تھا وہی سرزمین کربلا پر فوج یزیدی کر رہے تھے۔ شیطان کو بھی آدم سے دشمنی تھی، انتقام اولاد آدم سے لے رہا تھا۔ یہ سرزمین کربلا پر یہ فوج نامکار بھی دشمنی حسین کے بالا سے تھی، انتقام حسین سے لے رہا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے عدالت کو عدالت سے باہر چھوڑ دیا، ان کی نسلیں ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ جہاں پر یہ تاریخ سرزمین کربلا پر پائی جاتی ہے کہ یہ عداوت میں انہوں نے عدالت کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہیں پر سرزمین کربلا پر ایسی بھی عداوت پائی جاتی ہے جس میں عداوت میں عدالت پائی جاتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حور ہے، اور کو عداوت تھی، اور کو دشمنی تھی، اور دولت کی تمام ہے، اور ثروت کی تمام ہے، اور حکومت کی تمام ہے۔ لالچ میں آنے کے بعد حسین ابن علی سے عداوت تو کر دیا تھا، لیکن اس کی عداوت میں عدالت پائی جاتی تھی۔ وہ حسین ابن علی کو امام بھی مانتا تھا، اور امام بھی مانتا تھا، اور آقا بھی مانتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ امام کے ساتھ ساتھ امام کو عادل مانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وقت زور ہو گیا تو عدالت جب پیچھے چھوڑ کے خورد امام کی ابتدا میں نماز ظہر کا جماعت ادا کی۔ یہ عداوت تھی، لیکن عداوت میں عدالت پائی جا رہی تھی۔ یہی کربلا کا پیغام ہے کہ دیکھو، اگر تمہاری عداوت میں عدالت کا میعاد پایا جائے گا، اگر تمہاری عداوت میں عدالت پائی جائے گی تو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اہل بیت کے دروازے پر ندامت کے ساتھ آ جانا، تم بھی بخش دیے جاؤ گے، تمہاری نسل بھی بخش دیے جائے گی۔ عدالت کا نام انسان ہے، ہاں، اور کہ ہاں عدالت میں عدالت پائی جاتی ہے۔
کربلا کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ اگر تمہارے عداوت میں عدالت پائے جائے تو یاد رکھو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ندامت کے ساتھ آ جانا۔ صرف پھر تم دنیا ہی میں ہو نہیں رہو گے، آخرت میں بھی ہو جاؤ گے۔ پھر تمہیں علیہ السلام کہہ کے قیامت تک یاد کیا جائے گا۔ پھر تمہیں فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا کب؟ جب عدالت میں عدالت پائی جائے۔ اسلام نے کسی موقع پر آخری بار عدالت کو چھوڑا ہی نہیں۔ ہر ایک، چاہے وہ اسلام کا بزم کا مرحلہ ہو، کہ رزم کا مرحلہ ہو، کہ جنگ کا مرحلہ ہو، کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی پہلو ہو، کبھی بھی عدالت کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اسلام کی جنگیں، اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر، جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تعلیمات اسلام کیا ہے، تعلیمات آل محمد کیا ہے؟ بس عزیز عدالت کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ ہر جگہ بزم کیا کہتے ہیں، ہر کیا کہتے ہیں، مسجد کیا کہتے ہیں، جنگوں میں بھی اسلام کے ہاں، آل محمد کے ہاں عدالت پائی جاتی ہے، عدالت پائی جاتی ہے، انصاف پایا جاتا ہے۔ انصاف کیا تھا اسلامی جنگوں میں؟ اسلامی جنگوں میں آل محمد آگے آگے، اصحاب پیچھے پیچھے۔ یہ عدالت کا تقاضا ہے۔ گھر والے، قریبی رشتہ دار، اعزا آگے آگے، اصحاب پیچھے پیچھے۔ یہ اسلامی جنگوں کی تاریخ ہے، یہ اسلامی جنگوں کا امتیاز ہے، یہ اسلامی جنگوں کا معیار ہے۔ یہ اسلامی جنگوں میں عداوت میں عدالت ہے، عدالت۔ آل محمد آگے، اصحاب پیچھے۔ آشا توجہ فرمائیے، آخری جنگ جنگ کربلا ہے، جہاں پر یہ پہرایا بالکل بدلا ہوا ہے۔ کیا آل محمد پیچھے ہیں، اصحاب آگے؟ کاش کوئی آل محمد کا عدالت کو سمجھ لے، عدالت کے معیار کو سمجھے، آخر فلسفہ کیا ہے۔ اور اسلامی جنگوں میں آل محمد آگے، اصحاب پیچھے۔ جنگ کربلا میں اصحاب آگے، آل محمد پیچھے۔ فلسفہ یہ ہے کہ اور اسلامی جنگوں میں یاد رکھیے، انسان کے لیے مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ واحد کربلا کی جنگ ہے جہاں پر مرنا آسان تھا، زندگی گزارنا مشکل تھی۔ صلوات ہر مشکل مرحلے میں آل محمد نے اپنے کو آگے رکھا۔ یہ عدل کا تقاضا تھا، یہ آل محمد کا عدالت کا تقاضا تھا۔ سب ترین صعوبتوں کو خود آل محمد نے برداشت کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اور جنگوں میں موت آسان تھی، آل محمد آگے تھے۔ کربلا کی جنگ میں زندگی مشکل تھی، موت آسان تھی۔ تب یہ کہیے کہ یہ حسین ابن علی کا حسن انتخاب تھا کہ آخر میں 57 سال کا پورا باپ رہے گا،
یا 6 مہینے کا بچہ. یہ منظر شہادت کا یہی فلسفہ تھا عزیزو کہ جس شہید کے اندر جتنی زیادہ پیاس برداشت کرنے کی طاقت پائی جاتی تھی اس شہید کا نام اتنی ہی آخر میں رکھا گیا تھا. یہی وجہ تھی عزیزو حسین کی شدت آتش کا اس وقت اندازہ ہوا جب 18 سال کا لال سوال آپ کر رہا تھا. حسین نے سر کو جھکا دیا کہا بیٹا لاؤ میرے منہ میں رکھو شاید تمہاری زبان علی اکبر کے جیسے ہی اپنی زبان آقا حسین کی زبان اور زبان کو کھینچ لیا. کہا بابا مجھ سے زیادہ تو آپ کی زبان پر کاٹے پڑے ہوئے ہیں. حسین نے یہ کہہ کر رخصت کر دیا جاؤ بیٹا پر تم کو تمہارے دادا کی مجھے آب کوثر سے سیراب کریں گے. اللہ اللہ پیاس کی کیا شدت تھی آتش ہائے پیاس کی وجہ سے حسین کی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. دھواں دکھ رہا تھا. لیکن عزیزو حسین ابن علی نے ایسے عالم میں بھی شجاعت کے کیا جوہر دکھائے ہیں کہ ایک مرتبہ 57 سال کا بوڑھا باپ جب جنگ کر رہا تھا تو فوجیں پیچھے بھاگ رہی تھی. فوجیں نابکار یہ کہہ کے دعائی دے رہی تھی کہ حسین اکبر کا واسطہ ہے جنگ روک دو, کہ حسین اکبر کا واسطہ ہے جنگ روک دو, کہ حسین تمہیں محمد کا واسطہ ہے جنگ کو روک دو. حسین حکمت کو طرف گئے اے اکبر اے محمد اے حسن تمہاری نام پر یہ فوج اشقیاء اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں. حسین رنج پڑھتے جاتے ہیں, حملہ کرتے جاتے ہیں. اتنے میں ہاتھوں کے بیٹے کی نگاہ ہوئی کہ حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے, ذرا صبر کے جوہر دکھا اس کے پرس میں ڈگمگا رہا تھا اور خدا بھی نے کہا ہے کہ اصلی میں ایسا تیر چلایا جو حسین کے پیشانی میں لگا اور ان کا پروارہ چھوٹا. پھر حسین موڑے پر سبر نہ سکے. ارے کون تھا جو حسین کو اٹھاتا؟ اس بات میں کوئی اور نہ تھا. جانور نے دونوں پاؤں بڑھا دیے. آقا زمین پر آگے نہیں عزیزو امام زمانہ سلام کہتے میرا سلام ہو جد مظلوم پر کہ جس کا لاشا نزدیک پر تھا پر کے تیروں پر موجود تھا. ایسے عالم میں شمر ملون کند خنجر میں مرحلہ موسیقی رسول سے جیسے ہی بے ادبی کرنا شروع کیا. قرآن کا پانی میں سوچنا ایک منادی نے نگاہ دی.